پہلا جو ہمارا سبق ہوا تھا، پہلی جو کلاس ہوئی تھی، میں اس کا مختصر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آگے کی بات ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم نے خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز، جس کو عربی میں بیع کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ شریعت کی اصطلاح میں خرید و فروخت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ شریعت میں بیع یا خرید و فروخت یا سیل اور پرچیز کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کیا جائے اور وہ تبادلہ باہمی رضامندی سے ہو۔ یہ ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ مال، ایک طرف بھی مال ہو، دوسری طرف بھی مال ہو، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو اور وہ تبادلہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو شریعت کی نظر میں وہ بیع نہیں ہوگی، شریعت کی نظر میں اس پر خرید و فروخت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا دونوں طرف مال ہونا یہ شرط ہے، اگر ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بیع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر باہمی رضامندی نہیں ہے، مثلا کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی سے اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے خریدو، مجھے بیچو یا مجھ سے خریدو، اور وہ مجبوراً اس چیز کو خرید لیتا ہے یا بیچ دیتا ہے، تو اس سے بھی وہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہوگی اور شریعت اس پر وہ سارے احکام جاری نہیں کرے گی جو خرید و فروخت کے جاری ہوتے ہیں۔ ایک منٹ ہو رہا ہے شاید، یہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں جا رہا، ایک منٹ، یہ ہو رہی ہے ریکارڈنگ، یہ جو آ رہا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کچھ اس کی اقسام پڑھی تھی، خرید و فروخت کی کچھ قسمیں پڑھی تھیں مختلف جہات سے، کہ مثلا ایک تقسیم ہم نے پڑھی تھی کہ آپ اس کی جو قیمت ہے وہ آپ فی الفور ادا کر رہے ہیں یا بعد میں ادا کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم نے اس کی 4 قسمیں پڑھی تھیں کہ دونوں ہی ادھار ہوں، دونوں ہی نقد ہوں، ایک ادھار ہو ایک نقد ہو، اس طریقے سے اس کی 4 قسمیں پڑھی تھیں۔ پھر اسی طرح ہم نے جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کی مختلف اقسام پڑھی تھیں کہ اس کے لحاظ سے بھی اس کی مختلف قسمیں ہیں کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہیں اور کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا جنس کا کسی پیسے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا پیسے کا پیسے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری قسمیں ہم نے اس میں پڑھی تھیں۔ تو یہ تو اس کا خلاصہ ہے جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی بے کی شرائط میں، کہ شریعت کی نظر میں بے اس وقت منعقد ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے جب اس کے اندر اس کی کچھ شرائط پائی جائیں۔ تو ان میں سے ایک شرط تھی ایجاب اور قبول کی۔ ایجاب اور قبول یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ ایک آدمی آفر کرتا ہے بیچنے کی کہ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، یا وہ آفر کرتا ہے خریدنے کی کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں۔ تو پھر ہم نے اس کی مختلف اقسام پڑھی کہ ایجاب اور قبول کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایجاب اور قبول کبھی تحریری ہوتا ہے، کبھی زبانی ہوتا ہے، اور کبھی نہ تحریری ہوتا ہے نہ زبانی ہوتا ہے، لیکن لین دین کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسی سے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز خرید لی۔ مثلا دکان پہ ہم جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، تو نہ زبان سے بیچنے والا کہتا ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، نہ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں خرید رہا ہوں، لیکن وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایجاب و قبول کی ایک قسم ہے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، جو یہ تو پچھلے جو ہم نے سبق پڑھا ہے میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ، تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اس کے اندر کچھ شرائط ایجاب اور قبول کی بھی ہیں۔ ایجاب اور قبول سے کب کوئی کانٹریکٹ مکمل ہوتا ہے، ایجاب اور قبول کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ اب پہلی شرط اس میں سے یہ ہے کہ قبول ایجاب کے موافق ہو۔ قبول ایجاب کے مطابق ہو۔ مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے
مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، یہ میری طرف سے کیا ہوا؟ ایجاب ہو گیا، آفر ہو گئی. جب میں یہ کہتا ہوں میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، یہ میری طرف سے ایجاب ہے. اب سامنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ میں آپ سے خرید رہا ہوں، یہ لیپ ٹاپ میں آپ سے خرید رہا ہوں، تو یہ بے منعقد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو میں نے آفر کی تھی، میں نے موبائل کی آفر کی تھی، اور اس نے جو ایکسپٹ کیا اس نے موبائل کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس نے لیپ ٹاپ کو ایکسپٹ کیا ہے. اس کا مطلب جو قبول ہے وہ ایجاب کے مطابق نہیں ہے. اور یہ دونوں اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ شریعت میں جب ایجاب اور قبول ٹھیک ہو جائیں، باقی شرائط موجود ہوں تو بے مکمل ہو جاتی ہے. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر شریعت بیچنے والے کو مجبور کرتی ہے، اس کو فورس کرتی ہے کہ اب آپ نے یہ موبائل اس کو دینا ہوگا. اس لیے کہ جو بے کی شرائط تھی، ایجاب اور قبول اور جو دیگر شرائط ہم نے پڑھی تھی وہ ساری موجود ہیں. آپ نے ایجاب بھی کیا، سامنے سے آدمی نے قبول بھی کر لیا، اب آپ کو یہ چیز ہر حال میں اس کو دینی ہوگی. لیکن یہ کب؟ جب ایجاب اور قبول کی ساری شرائط اس میں موجود ہوں. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے میں آپ کو 5 کلو آٹا بیچتا ہوں، 5 کلو آٹا بیچتا ہوں، سامنے والا کہتا ہے میں آپ سے 3 کلو خریدتا ہوں، میں آپ سے 3 کلو خریدتا ہوں، تو یہ قبول ایجاب کے مطابق نہیں ہے. اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والے نے اثر نو دوبارہ ایجاب کیا ہے، اب یہ اختیار شریعت اس شخص کو دے گی، یہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں 3 کلو آپ کو بیچتا ہوں یا نہیں بیچتا. ممکن ہے کسی کے پاس 5 کلو آٹا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ بھئی 5 کلو کوئی ایسا بندہ ملے جو 5 کلو مجھ سے خرید لے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی ریڈی والوں کے پاس کچھ سامان رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 500 روپے میں یا 400 روپے میں یہ سب لے جاؤ. مثلا 10 کلو ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھئی یہ 10 کلو ہے، ٹماٹر ہے یا سیب ہے، یہ 10 کلو آپ مجھ سے 500 میں لے جاؤ. اب آپ اس کا حساب لگاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ سے 1 کلو جو ہے نا 20 روپے کا خرید رہا ہوں. تو ریڈی والے کے اختیار ہے وہ آپ کو کہے کہ بھئی میں آپ کو نہیں بیچتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ایجاب کیا تھا، ایجاب اس نے کیا تھا 10 کلو کا، اور آپ نے جو قبول کیا ہے آپ نے قبول 1 کلو کیا ہے. اس کا مطلب قبول ایجاب کے مطابق نہیں ہے. جب مطابق نہیں ہے تو شریعت بیچنے والے کو دوبارہ اختیار دیتی ہے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو کہے کہ ہاں میں آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ 1 کلو خرید لیں، اور چاہے تو وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی میں آپ کو نہیں بیچتا، اس لیے کہ میں نے یہ اس بندے کو بیچنا ہے جو مجھ سے یہ سارا ایک ساتھ یکمشت خرید لے. تو ایک شرط ایجاب اور قبول کی یہ ہے کہ قبول یا جو ایکسپٹ کرنے والا شخص ہے وہ بالکل اس کے مطابق ایکسپٹ کرے جس چیز کی بیچنے والے نے آفر کی ہے. یا خریدنے والے نے اگر آفر کی، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے میں موبائل خرید رہا ہوں، آپ اس کو کہتے ہیں میں آپ کو لیپ ٹاپ بیچتا ہوں. اس نے آپ کو کہا کہ یہ موبائل میں آپ سے 10,000 کا خرید رہا ہوں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ میں نے آپ کو 10,000 کا بیچ دیا. تو اب خریدنے والے نے آپ کو آفر کی تھی خریدنے کی، لیکن آپ نے جو قبول کیا آپ نے قبول اس کے مطابق نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کی ہے. جب چینجنگ کی ہے تو شریعت اس کو دوبارہ اختیار دیتی ہے، وہ چاہے تو کہے کہ ہاں میں بیچ رہا ہوں لیپ ٹاپ، اور چاہے تو کہے کہ میں نہیں بیچتا. یہ مطلب ہوتا ہے کہ قبول ایجاب کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو. اب یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے مبی کی مقدار میں. مبی جیسے میں نے بتایا تھا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز بیچی جاتی ہے. جیسے موبائل آپ بیچ رہے ہیں تو اس کو مبی کہا جاتا ہے. سبجیکٹ میٹر ٹو سیل، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی مقدار میں، مقدار میں نے آپ کو بتا دی، جیسے 5 کلو یا 10 کلو. آپ نے کہا میں 10 کلو بیچتا ہوں، اس نے کہا میں 5 کلو خریدتا ہوں، تو یہ قبول ایجاب کے مطابق. اسی طرح صفت میں، صفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا سیب بیچ رہا ہوں، یا آپ کو میں گولڈن سیب بیچ رہا ہوں. سامنے والا کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ سادہ والا اتنے کا خریدتا ہوں. اس کا مطلب اس کا جو قبول ہے وہ ایجاب کے مطابق. آپ نے جس کوالٹی، جو کوالٹی اس کو آفر کی تھی وہ کوالٹی اس نے ایکسپٹ نہیں کی. جب ایکسپٹ نہیں کی اس کا مطلب اس کا قبول آپ کے ایجاب سے کیا ہو رہا ہے؟ مختلف ہو رہا ہے. لہذا یہ بھی قبول کنسیڈر نہیں ہوگا، شریعت اس کو قبول کنسیڈر نہیں کرے گی. اس کو شریعت یہ سمجھے گی کہ اب اثر نو وہ دوبارہ آپ کو آفر کر رہا ہے،
وہ آپ کو آفر کر رہا ہے, اب قبول آپ نے کرنا ہے, آپ کی مرضی تو قبول کریں, مرضی تو قبول نہ کریں. اسی طرح سمن کی مقدار میں, سمن جو پرائس ہے, آپ نے کہا میں موبائل 10,000 کا بیچتا ہوں, اس نے کہا میں 8,000 کا خرید لیا آپ سے, تو اب شریعت آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ بھائی آپ نے ایجاب کیا تھا, اس نے قبول بھی کر لیا, لہٰذا اب آپ پر لازم ہے کہ اس کو چیز دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایجاب, آپ کا جو ایجاب تھا اس نے قبول اس کے مطابق نہیں کیا. اسی طرح جنس میں, جنس جیسے میں نے بتا دی کہ آپ نے موبائل کا کہا تو اس نے لیپ ٹاپ ایکسیپٹ کیا, آپ نے آٹے کا کہا تو اس نے جو ہے نا چینی ایکسیپٹ کر لی, کوئی بھی جنس تبدیل کر دی. دوسرے نمبر پر ایجاب اور قبول کی شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کی مجلس ایک ہو. مجلس ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ جب کسی شخص کو یہ کہتے ہیں بھائی یہ لیپ ٹاپ میں اتنے کا بیچ رہا ہوں, یا آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی مجھے لیپ ٹاپ چاہیے یا موبائل چاہیے یا یہ ڈیوائس چاہیے, تو آپ جب دکان والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ آفر کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں خریدنے کی آفر, کہ میں آپ سے خریدنا چاہ رہا ہوں. اسی کو شریعت ایجاب کہتی ہے کہ آپ ایجاب کرتے ہیں. سامنے والا, اس کو شریعت اختیار دیتی ہے, وہ چاہے تو کہے کہ میں بیچتا ہوں, چاہے تو کہے کہ نہیں بیچتا, اس کی چیز ہے, اس کی مرضی ہے. لیکن یہ اختیار اس کو اس وقت تک حاصل ہوگا جب تک ان کی مجلس ایک ہوگی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بیچنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں دکان گیا, دکان لیپ ٹاپ لینے گیا, میں نے اس کو کہا یہ لیپ ٹاپ میں آپ سے 15,000 کا خریدنا چاہتا ہوں, اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بیچتا آپ کو. اس کا مطلب میں نے ایجاب کیا لیکن اس نے آگے سے ریجیکٹ کر دیا, تو میرا ایجاب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب اگر دوبارہ میں لیپ ٹاپ لینے جاؤں گا تو اب دوبارہ ایجاب اور قبول ہوگا, نیا ایجاب اور قبول ہوگا, اس لیے کہ جو پرانا والا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ریجیکٹ ہو گیا. اسی طرح میں دکان گیا تو اس کو میں نے کہا بھائی مجھے لیپ ٹاپ چاہیے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں آ گیا گھر آنے کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بھائی یہ اتنے میں لے جاؤ, اتنے میں لے جاؤ. اب ہماری مجلس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی, اس لیے کہ مجلس تو وہ تھی جہاں میں کھڑا ہوا تھا. اب اس کو شریعت قبول نہیں سمجھے گی, اس کو شریعت آفر سمجھے گی. شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ اب اس شخص نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا, جب قبول کر لیا تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پیسے دو اور اس سے لیپ ٹاپ خریدو. بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب آپ نے آفر کی تھی, جب اس نے اس وقت انکار کیا, آپ واپس آ گئے, تو یہ مجلس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب دوسری مجلس میں اگر وہ آپ کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں, تو اب وہ آپ کو آفر کر رہا ہے. اب شریعت آپ کو اختیار دے گی, آپ کی مرضی, آپ کہیں کہ میں قبول کرتا ہوں, اور آپ کی مرضی تو آپ کہیں کہ میں نہیں خریدنا چاہتا آپ سے. تو یہ مطلب ہوتا ہے, یہ شرائط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حرج لازم نہ آئے, کوئی پابند نہ ہو. اس لیے کہ جب بے اصولی طور پہ یہ بات سمجھنے کی, جب ایجاب اور قبول دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے خود. جب میں نے آپ کو پیسے دے دیے یا میں نے کہا میں آپ سے خریدتا ہوں, آپ نے کہا میں بیچتا ہوں, ملکیت ٹرانسفر ہو گئی شریعت کی نظر میں. اب یہ چیز اس خریدنے والے کی ملکیت ہو جائے گی, لیکن یہ اس وقت ہوگی جب ایجاب اور قبول کی ساری شرائط موجود ہوں. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول کب مکمل ہوتا ہے. تو اس کی ایک شرط یہ کہ مجلس ایجاب اور قبول کی ایک ہو. آج کل خرید و فروخت کی بہت ساری نئی صورتیں ہیں, آن لائن بہت ساری چیزوں کو بیچا جاتا ہے, جیسے اولیکس پر بیچا جاتا ہے, اور بھی جو بھی کمپنیاں ہیں وہ اپنی بہت ساری چیزیں آن لائن بیچ رہی ہوتی ہیں. یا بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو ای میل کرتی ہیں, اپنے کلائنٹس کو ای میل کرتی ہیں کہ یہ چیز ہم آپ کو بیچنا چاہتے ہیں. اب اس میں مسئلہ آتا ہے کہ اس میں مجلس کا اعتبار کس چیز سے کیا جائے. یعنی میں ایک کمپنی آنر کی حیثیت سے یا کمپنی کا ریپریزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے ای میل کرتا ہوں آپ کو کہ یہ سیمسنگ کا سیٹ ہے, فلاں ماڈل ہے اور اتنا یوز ہوا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کی جو بھی اسپیسیفکیشن ہے وہ میں بتا کے ای میل کرتا ہوں کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ای میل کیا ہو گئی؟ ایجاب ہو گیا, یہ آفر ہو گئی. اب سامنے والے کو شریعت کب تک اختیار دے گی؟
کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ اس کی مجلس ایک ہے یا ایک نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیز پہلی بات سے نکل رہی ہے. پہلی بات جو ہم نے بیان کی کہ دونوں کی مجلس کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. اب یہاں مجلس ہم کس چیز کو سمجھیں گے؟ وہاں اس نے مجھے امریکہ سے ای میل کی, انگلینڈ سے ای میل کی, کہیں سے ای میل کی, میں نے یہاں دیکھ لی, لیکن میں نے اس کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا. اب اس کو کیا شریعت یہ سمجھے گی کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, لہٰذا اب میں قبول کروں گا تو وہ قبول نہیں ہوگا, بلکہ وہ آفر ہوگی. اس کے بارے میں معیار کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ 4 طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پہلی چیز کہ صراحتاً اس کو مسترد کر دے. صراحتاً کا مطلب یہ کہ وہ صاف جواب میں ای میل کر دے کہ میں نہیں خریدنا چاہتا. چاہے تحریری طور پہ ای میل کرے یا زبان سے ہی کہہ دے, اسی وقت کہہ دے کہ بھائی میں نہیں خریدنا چاہتا. جب اس نے زبان سے کہہ دیا تو اس کا وہ ایجاب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ای میل کرنے والے نے آپ کو کوئی وقت دیا ہوا تھا کہ بھائی آپ کو میری طرف سے 1 مہینے کا وقت ہے. 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے مارچ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جواب دیا تو میں یہ چیز آپ کو بیچنے کا اس کا پابند نہیں ہوں گا. 1 مہینہ گزر گیا, وہ ایجاب خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے واضح کر دیا آپ کو کہ میرا ایجاب 1 مہینے تک ہے, تو 1 مہینے بعد خود ختم ہو جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ جس کو اس نے ای میل کی ہے یا جس کو خط لکھا ہے اس کو وہ خط ابھی ملا نہیں ہے یا اس نے قبول نہیں کیا. مثال کے طور پر میں نے ای میل کی ان کو کہ یہ موبائل میں بیچنا چاہتا ہوں, ابھی انہوں نے مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا. میں نے 2 دن انتظار کیا, مجھے کوئی اور گاہک مل گیا, میں نے ان کو دوبارہ میسج کیا, ای میل کیا کہ بھائی وہ چیز جو میں آپ کو بیچنا چاہ رہا تھا ابھی میں آپ کو نہیں بیچنا چاہ رہا. اب بھی ایجاب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. چوتھی صورت یہ ہے کہ جس کو ای میل کی ہے وہ اتنے عرصے تک خاموش رہے یا اتنے عرصے تک اس کا رپلائی نہ کرے, رسپونڈ نہ کرے, جس کو عام عرف میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ اتنے عرصے تک جو خاموش رہتا ہے وہ اس چیز کو خریدنا. اب وہ ہر کمپنی کا یا ہر مارکیٹ کا اپنا عرف ہو سکتا ہے. ممکن ہے کسی مارکیٹ کا عرف 1 دن کا ہو, کسی مارکیٹ کا عرف آدھے گھنٹے کا ہو, ہر چیز مختلف ہو سکتی ہے. وہ چیز کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ چیز کیا ہے. مثال کے طور پر آپ سبزی بیچ رہے ہیں آن لائن, تو آپ اگر آن لائن سبزی بیچ رہے ہیں تو 1 مہینے تک تو قبول کا انتظار نہیں کریں گے نا, ظاہر ہے. سبزی ایسی چیز ہے جو خراب ہو جاتی ہے, باسی ہو جاتی ہے. اب اس کا عرف الگ ہوگا. موبائل آپ بیچ رہے ہیں اس کا عرف الگ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا پڑے رہنے سے. کمپیوٹر آپ بیچ رہے ہیں اس کا الگ ہوگا. گاڑی بیچ رہے ہیں تو اس کا الگ ہوگا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی کوئی بھی صورت پائی جائے گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایجاب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا آپ کا شرعی مسئلہ. آپ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے, پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے وہاں سے ای میل آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ موبائل ہم بیچنا چاہ رہے ہیں. میں نے اب 1 مہینے بعد ان کو جواب دیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو نہیں بیچنا چاہ رہا. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ آیا میں ان کو قانوناً اور شریعت کی نظر سے مجبور کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو وہ منحصر ہے اس مسئلے پر. آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آیا آپ کی یہ مجلس ایک ہے یا نہیں, اور مجلس ایک ہونے کا اعتبار ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ہوگا. تو یہ ایجاب اور قبول کی چند بنیادی شرائط ہیں کہ جب بھی کسی کوئی معاملہ ہو, کوئی کانٹریکٹ ہو, تو اس میں ایجاب اور قبول کے اندر یہ شرائط پائی جانی ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک شرط ایجاب اور قبول کی یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ ایسے ہوں جو یقینی طور پر اس بات کو ظاہر کر رہے ہوں کہ ان کا سودا مکمل ہو گیا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا پہلی کلاس میں کہ ایک وعدہ بے ہوتا ہے, آپ صرف پرومس کرتے ہیں. ایک معاہدہ ہوتا ہے جو 2 طرفہ ہوتا ہے, اور ایک بے ہوتی ہے. تو وعدے کا حکم الگ ہے, پھر 2 طرفہ وعدے کا حکم الگ ہے, اور بے کا حکم. آپ کسی کو کہتے ہیں یہ موبائل میں آپ کو بیچوں گا, یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس بات کو واضح نہیں کر رہے کہ آپ نے بیچی یا نہیں بیچی, بلکہ اس میں
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کر رہے ہیں. جب وعدہ کر رہے ہیں تو شریعت اس کو بے نہیں سمجھتی, اس پر شریعت احکام جاری نہیں کرے گی کہ اب یہ موبائل اس کا ہو گیا, اس لیے کہ آپ نے بیچا نہیں ہے بلکہ آپ نے بیچنے کا وعدہ کیا ہے. تو ایک شرط بے کی یہ بھی ہے ایجاب اور قبول کی, کہ آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو بالکل کلیئر کٹ واضح طور پر دلالت کر رہے ہوں کہ یقینی طور پر ان کا سودا کیا ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے. جیسے کہے کہ بھئی میں نے فلاں چیز بیچ دی یا میں نے خرید لی, یا جو بھی اس طرح کے الفاظ ہوں جو یقینی طور پر اس بات کو واضح کر رہے ہوں. اسی طرح مستقبل کا سودا جو فیوچر اور فارورڈ سیل ہوتی ہے, کہ آئندہ کسی تاریخ پر یا آئندہ کے کسی واقعے پر اس کو معلق کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ بے آپ کو اسی وقت مکمل کرنی ہوتی ہے جب آپ اس بے کو جس وقت انجام دے رہے ہیں. اگر آپ نے مستقبل کا, فیوچر کا کوئی سودا کرنا ہے تو آپ بے نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, وعدہ کریں گے. آپ وعدہ کریں گے, آپ کی مرضی وعدہ کریں اور آپ کی مرضی تو معاہدہ کریں. وعدے کا مطلب ہوتا ہے جو یک طرفہ ہوتا ہے, معاہدے کا مطلب ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ مثال پہلے بھی بتائی تھی, آپ کسی اسلامی بینک کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں مجھے یہ مشین چاہیے یا میرے کو یہ کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے. اب بینک آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, یہ میں خرید لیتا ہوں اور 1 مہینے بعد یا 15 دن بعد یا 10 دن بعد میں آپ کو بھیج دوں گا. اور آپ بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں کہ 10 دن بعد میں آپ سے مشین خرید لوں گا. تو اب یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, جو کانٹریکٹ ہوا ہے, یہ بے نہیں ہوئی, یہ کیا ہوا ہے, وعدہ ہوا ہے. بے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مشین بینک نے خریدی اور وہ مشین اس سے ضائع ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی بھی ایسی چیز ہوئی جس سے وہ مشین جل گئی, خراب ہو گئی, معطل ہو گئی. اب شریعت اس کو کیا کہے گی, بینک کو یہ کہے گی کہ بھئی یہ تمہاری چیز تھی, تمہارا تاوان ہوا ہے, تمہارا نقصان ہوا ہے. شریعت اس شخص کو نہیں کہے گی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 10 دن بعد خریدوں گا, شریعت اس کو نہیں کہے گی کہ بھئی اس نے تو یہ تمہارے لیے خریدا تھا, جب تمہارے لیے خریدا تھا لہٰذا یہ 10 لاکھ کی مشین تھی تو یہ سمجھو 10 لاکھ تمہارا نقصان ہوا ہے, بینک کا نہیں ہوا. شریعت بینک کو کہے گی کہ یہ نقصان کس کا ہوا ہے, بینک کا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے خرید و فروخت کے معاملے سے, اور خرید و فروخت کا معاملہ ان کا ہوا نہیں ہے, ان کا آپس میں ہوا تھا معاہدہ, وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے کہ میں خریدوں گا, اس نے کہا تھا میں بیچوں گا, اور چونکہ بر وقت وہ اس کو بیچ نہیں سکا لہذا جب تک بینک نے بیچا نہیں, وہ بینک کے رسک میں, اس کا جو بھی رسک اینڈ ریوارڈ ہے وہ بینک کا ہے, اس پہ کوئی نفع مل رہا ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے, دونوں بینک کے, اس لیے کہ ملکیت اس کی ہے. تو اس لیے مستقبل کا جو سودا کیا جاتا ہے, فیوچر سیل جو ہوتی ہے, یہ شریعت کی نظر میں ٹھیک نہیں. اس کا الٹرنیٹ شریعت نے دیا ہے معاہدہ, کہ آپ معاہدہ کر لیں, اور معاہدہ بھی پورا کرنا شرعاً اور قانوناً لازم ہے. آپ جب کسی سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں, ایک وعدہ ہوتا ہے جو یک طرفہ ہوتا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے دو طرفہ معاہدہ. آپ نے کہا میں آپ کو بیچوں گا, سامنے والے نے کہا میں آپ سے خریدوں گا. اب وہ عدالت میں جا کر بھی آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ یہ مشین میں نے اس کے لیے خریدی ہے, اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے خریدوں گا, لہٰذا آپ اس کو مجبور کریں کہ مجھ سے خریدیں. تو عدالت اس کو پابند بنائے گی کہ اب آپ کو یہ خریدنا ہوگا. لیکن یہ عقد بے اس وقت مکمل ہوگا جب وہ 10 دن بعد آپ کے پاس آ کر دوبارہ آپ کو کہے گا کہ اب یہ مشین میں آپ سے خریدتا ہوں, اور آپ اس کو کہیں کہ یہ مشین میں آپ کو بیچتا ہوں. تو اب اس کا جو رسک اینڈ ریوارڈ ہے یہ منتقل ہوگا خریدنے والے کی طرف. تو یہ ایجاب اور قبول کی چند بنیادی شرائط ہیں. جب بھی کوئی بے ہوتی ہے, جب بھی کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے, اس کے اندر ان ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. یہ تو شرائط تھی ایجاب اور قبول کی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ بے کے کچھ ارکان ہیں جن کے بغیر بے نہیں ہوتی. ان میں سے ایک رکن بے کا تھا ایجاب اور قبول. ایک رکن اس کا تھا کہ 2 پارٹیاں ہو الگ الگ, ایک آدمی اپنے آپ کو ہی نہ بیچ رہا ہو, ایک رکن اس کا یہ تھا. ایک اس کی شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو بیچا جا رہا ہو. ظاہر ہے اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ خرید و فروخت ہے. خرید و فروخت کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں, اس کو فقہ کی اصطلاح میں مبیع کہا جاتا ہے.
مبیع کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، اس کو سبجیکٹ میٹر ٹو سیل کہتے ہیں انگریزی میں. جیسے موبائل آپ بیچ رہے ہیں تو یہ موبائل مبیع ہے، لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں تو یہ لیپ ٹاپ مبیع ہے، آپ کوئی بوتل بیچ رہے ہیں تو یہ بوتل مبیع ہے، اور اسی کو سبجیکٹ میٹر ٹو سیل کہتے ہیں. کچھ شرائط اس کی بھی ہیں کہ کب بے صحیح ہوگی، کب ہم یہ کہیں گے شریعت اس پر یہ حکم جاری کرے گی کہ یہ بے مکمل ہو گئی، اور بے مکمل ہونے کے بعد اس پر وہ سارے احکام جاری ہوں گے جو بے کے ہوتے ہیں. پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ موجود ہو، ایگزسٹنگ چیز ہو، موجود ہو. کوئی ایسی چیز جو معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر پھل آنے سے پہلے اس کی بے کرنا، پھل آنے سے پہلے اس کی بے کرنا. جیسے درخت لگے ہوئے، کسی کا باغ ہے، کسی کی زمین ہے، اس نے بہت سارے درخت لگائے ہوئے ہیں. اب اس درخت میں کوئی پھل نہیں ہے لیکن اس میں پھل لگنا ہے. مثال کے طور پر آم کا باغ ہے، اب اس میں جا کے پھل لگے گا جولائی میں یا جون میں. وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس باغ کا جتنا پھل ہے ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ جون کے مہینے میں اس میں اتنا پھل آ جائے گا. وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس باغ کا سارا پھل میں آپ کو 50,000 کا بیچتا ہوں. شریعت کی نظر میں یہ جائز نہیں. شریعت ہمیشہ، یہ اصول ہے شریعت کا، وہ ایسٹ بیسڈ معاملہ کرتی ہے. شریعت حقیقت کی بنیاد پہ معاملہ کرتی ہے، تخیلات کی بنیاد پہ معاملہ. کوئی بھی ایسی چیز جو تصوراتی ہو، فرضی ہو، معدوم ہو، موجود نہ ہو، اس کو شریعت تصور ہی نہیں کرتی. کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت میں. جب حیثیت نہیں تو اس کا مطلب مبیع موجود ہی نہیں ہے. جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب اس میں اصول شریعت جو فالو کرتی ہے، شریعت کا معاملات کے اندر بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ہر ایسی چیز پر شریعت روکتی ہے، ہر ایسی چیز کو جو بعد میں جا کر لڑائی جھگڑے کا سبب بنے. ہر ایسی چیز پر جہاں شبہ بھی آ جائے کہ یہ چیز بعد میں جا کر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، شریعت اس کو پہلے سے ہی منع کر دیتی. اب معدوم چیز کی بے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ باغ ہے، اس کا پھل میں آپ کو 50,000 کا بیچتا ہوں، اور عموماً اس باغ میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس میں 10 درخت ہیں، اور ایک اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ عموماً ایک سیزن میں 10 درختوں میں 50 کلو آم لگتے ہیں. ایک اندازہ ہے. آپ نے اس کو کہہ دیا، اس نے اپنے اندازے میں یہ سوچ لیا کہ بھئی 50 کلو اس میں آم لگے گا. اس حساب سے اس نے آپ سے ریٹ طے کر لیا کہ بھئی میں آپ سے یہ 10,000 کا یا 20,000 کا خریدتا ہوں. اب اس پر آ گئی کوئی آفت، یا ہو گئی بارشیں زیادہ، یا بارشیں کم ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے 50 کی جگہ اس میں 30 کلو آم لگا. اب جب 30 کلو آم لگا تو وہ آپ سے آ کر کہے گا کہ بھائی میں نے تو آپ کو 50 کلو کے پیسے دیے، مارکیٹ میں تو 20,000 کے 50 کلو ملتا ہے یا 10,000 کا 50 کلو ملتا ہے، اور یہ تو 30 کلو ہے. آپ کہو گے نہیں بھائی میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا جتنا اس پہ لگے گا وہ دوں گا. اب ان کا آپس میں کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا. یہ جھگڑا کیوں ہوا ہے؟ یہ جھگڑا اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو بیچا تھا جو موجود ہی نہیں تھی. اگر اس چیز کو بیچتے جو موجود ہوتی یہ جھگڑا نہ ہوتا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مبیع موجود ہو. اگر معدوم ہے تو وہ بے شریعت اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی، وہ جائز ہی نہیں ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ ہے. لہٰذا، اور یہ چیز ہمارے ہاں بہت عام ہے، ہمارے معاشرے میں آپ جائیں گاؤں دیہات میں، جن لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بے کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت پر کوئی پھل کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، بلکہ کئی سالوں تک اس کو بیچ دیتے ہیں کہ 5 سال تک اس کا جو پھل آئے گا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اب ہر سیزن میں اس میں پھل لگ رہا ہے، کسی سیزن میں اس میں 100 کلو لگ رہا ہے، کسی میں 80 کلو لگ رہا ہے، کسی میں 150 کلو لگ رہا ہے، کچھ بھی لگ رہا ہے. اب 2 سال بعد ان درختوں پر کتنا پھل لگے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے اور موجود بھی نہیں ہے. لہٰذا شریعت کی نظر میں ایسی کسی چیز کی خرید و فروخت کی اجازت
نہیں ہے. یہ شریعت کے وہ بنیادی اصول ہیں معاملات کے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے تو کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, کہیں کوئی تنازع نہیں ہوگا. شریعت نے بالکل واضح اصول دیے ہیں. دوسری چیز جو مبیع کی شرائط میں سے ہے کہ معلوم اور متعین ہو, اسپیسیفک اینڈ کوانٹیفائڈ ہو. متعین ہو, معلوم ہو. معلوم ہونے کا مطلب یہ کہ آپ پتا ہو کہ میں موبائل بیچ رہا ہوں, آپ اس کو یہ کہیں کہ میں آپ کو ایک چیز 10,000 کی بیچ رہا ہوں, 10,000 کی بیچ رہا ہوں. اب یہ چیز کیا نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. یا آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ 10,000 روپے دے دو, یہ جو 10 چیزیں لگی ہوئی ہیں ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز میں آپ کو بیچ دوں گا. مثلا وہاں موبائل بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, کیمرہ بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, پنکھا بھی رکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ 10,000 روپے دو, میں قرآن دازی کروں گا اور قرآن دازی میں جو چیز آپ کے حصے میں نکلی وہ میں آپ کو بیچ دوں گا. اس کو شریعت ناجائز کہتی ہے. یہ جائز اس لیے کہ وہ آپ کو پیسے تو دے رہا ہے, ایجاب کر رہا ہے, لیکن جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ متعین نہیں ہے. وہ متعین نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ موبائل بیچ رہے ہیں, یا آپ اس کو لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں, یا یہ پنکھا بیچ رہے ہیں, یا کولر بیچ رہے ہیں, کیا بیچ رہے ہیں. لہٰذا آپ کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ 10,000 روپے جمع کرائیں, ہم قرآن دازی کریں گے, قرآن دازی میں جو چیز نکلی وہ ہم آپ کو بیچ دیں گے, شریعت کی نظر میں ایسی بے ناجائز ہے, اس کی اجازت. اور اس کی بھی اگر آپ دیکھیں جڑ وہیں جا کے ملتی ہے کہ بعد میں یہ بھی کیا ہے, لڑائی جھگڑے کی سبب بننے والی چیزیں. تو معلوم ہونا چاہیے, متعین ہونا چاہیے. متعین ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی کوانٹٹی بھی پتا ہو کہ آپ 10 کلو آٹا بیچ رہے ہیں, 20 کلو بیچ رہے ہیں, 30 کلو بیچ رہے ہیں, 1 من بیچ رہے ہیں, کتنا بیچ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں میں آپ کو 10,000 روپے دے دو, میں آپ کو آٹا دے رہا ہوں, یا 10,000 روپے کا میں آپ کو گندم دے رہا ہوں. کتنا گندم دے رہے ہیں, 10 کلو دے رہے ہیں, 20 کلو دے رہے ہیں, 30 کلو دے رہے ہیں. متعین ہونا چاہیے. نہیں متعین ہوگا تو کل جب آپ اس کو دیں گے وہ کہے گا بھائی میں نے تو آپ کو 30,000 دیے تھے, میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ مجھے 50 کلو دیں گے, آپ نے تو مجھے 40 کلو دیا ہے. لہٰذا مبیع کا متعین اور معلوم ہونا بھی کیا ہے, ضروری ہے. تیسری چیز کہ متقوم ہو. یہ میں پہلی کلاس میں اس کی وضاحت کر چکا تھا کہ جس کو شریعت کوئی ویلیو دیتی ہو, جیسے شراب ہے, شراب مال ہے لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا شراب کی خرید و فروخت شریعت میں جائز, اس لیے کہ یہ مال تو ہے لیکن شریعت کی نظر میں اس مال کی ویلیو نہیں ہے. خنزیر ہے, شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لہٰذا مبیع جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو شریعت ویلیو دیتی ہو. متقوم, متقوم قیمت سے ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہو شریعت کی نظر میں. چوتھی شرط مبیع کی یہ ہے کہ وہ بیچنے والے کی آنرشپ میں ہو, وہ اس کا آنر ہو, مالک ہو. جو چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو آگے بیچنا جائز. مثال کے طور پر یہی مثال میں نے عرض کی کہ ایک کمپنی بینک کے پاس آئی, اس نے کہا کہ مجھے یہ مشین چاہیے, کسی اسلامی بینک کو. اس نے کہا کہ میں آپ کو 10 دن بعد یہ مشین خرید کر دے دوں گا. اب یہ کمپنی والا جاتا ہے اور کسی دوسری کمپنی والے کو کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ فلاں مشین, یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے, میں آپ کو 10 لاکھ روپے کی بیچ رہا ہوں. تو یہ بیچنا جائز ہے, بیچنا جائز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشین اس کی ملکیت میں نہیں ہے. اس نے جو بینک کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ بیع کا معاملہ نہیں ہے, وہ تو معاہدہ تھا, اور اس معاہدے کی وجہ سے وہ چیز اس کی آنرشپ میں نہیں آئی. جب آنرشپ میں نہیں آئی تو آگے یہ اس کو بیچ نہیں سکتا. یہ اس وقت اہل ہوگا بیچنے کا جب یہ اس چیز کا خود کیا ہو جائے, مالک ہو جائے. لہذا ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں بیچی جا سکتی جو ملکیت میں نہ ہو. پانچویں شرط کہ وہ قبضے میں بھی ہو, بیچنے والے کے قبضے میں ہو. حدیث شریف میں آتا ہے ایسی خرید و فروخت, ایسی چیز کا بیچنا جائز نہیں جو آپ کے قبضے میں نہ ہو. پوزیشن آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, وہ چیز قبضے میں ہونی چاہیے. ہر چیز کا قبضہ اس کے مطابق ہوتا ہے. اب زمین ہے, زمین کا قبضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں. زمین کا قبضہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی فائل ہو,
اس کے ڈاکومنٹس ہوں، اس کی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایک زمین کی، وہ سارے آپ کے پاس ہوں، تو شریعت سمجھے گی یہ زمین اس کے قبضے میں ہے۔ اب اگر کوئی چیز قبضے میں نہیں ہے، اس کا آگے بیچنا بھی جائز۔ یہ جن جن چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جائز نہیں جائز نہیں جائز نہیں، اس کا مطلب یہ گناہ ہے، حرام ہے، ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو عرض کی جاتی ہے، اور جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں جو بے برکتی آتی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ سود نہیں ہے، بس سود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہماری نظر میں تو بس حرام ایک سود ہی ہے، کہ سود لینا دینا حرام ہے، باقی تو معاملات سب جائز ہیں۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ شریعت نے کتنی باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کو مکمل متعین کر کے، اس کو بالکل اسپیسیفائی کر کے بیان کیا ایک ایک چیز کو، کہ یہ جائز یہ ناجائز، یہ جائز یہ ناجائز۔ تو جو بے برکتی آتی ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں جائز ہو رہا ہے سب، اب ظاہر ہے جب جائز نہیں ہے، ناجائز معاملے سے جو چیز لی گئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو روحانی، اب ہمارے ہاں یہی مسائل ہے نا، لوگ اس چیز کے پیچھے تو پڑتے ہیں، مجھ پہ جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ چیز کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی میں جو لین دین کے معاملات کر رہا ہوں جائز کر رہا ہوں ناجائز، تو ناجائز معاملہ کرنے کا بھی تو کوئی اثر ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ اللہ نے کیوں حرام کیا ایک چیز کو؟ اگر ایک چیز حرام ہے اور اس کا انسان مرتکب ہو رہا ہے اور اس پر کوئی اثرات روحانی طور پہ مرتب ہو رہے ہیں، تو وہ یہ تو کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ۔ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی انسان اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ کالی بلی کو کہے گا کہ کالی بلی گزر گئی، کسی نے جھاڑو پاؤں سے لگ گئی، پیچھے سے آواز دے دی، فلاں صبح صبح فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے صبح نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے میرا دن خراب گزرا، یہ کہے گا کہ صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے دن خراب گزرا۔ تو اس کا منہ دیکھنے سے دن خراب ہو رہا ہے، نماز نہ پڑھنے سے خراب نہیں ہوگا۔ معاملہ یہ ہے، ہماری حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص پراگندہ بال، اس کا جسم میل کچیل سے بھرا ہوا، مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، یعنی ایسی حالت میں ہے کہ کوئی انسان بھی دیکھے تو اس کو رحم آ جائے، ایسی حالت میں، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، ایسے شخص کی دعا اللہ فرماتے ہیں میں کیوں قبول کروں؟ جس کا کھانا پینا حرام ہو، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کی، کہ جب کوئی انسان اس کو دیکھے اس کو بھی رحم آ جائے، مجھے پھر بھی ایسے شخص پہ رحم نہیں آتا اگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، میں اس کی دعا کو کبھی قبول۔ تو دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے معاملات کا ٹھیک نہ ہونا ہے۔ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ناجائز معاملہ ہو رہا ہے، جب ناجائز ہو رہا ہے، وہ رزق، وہ کھانا، وہ ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا اثر تو ہوگا، اور اس کے اثر ظاہر روحانی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حرام کھائے تو اس کا ہاتھ کٹ جائے، یا کوئی حرام کھائے تو اس کی آنکھ ضائع ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب حرام کھاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ برائی کی طرف بڑھتا ہے، نیکی کی طرف نہیں بڑھتا، پھر اس کے قدم غلط کام کی طرف بڑھتے ہیں، نیکی کے کام کی طرف نہیں بڑھتے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے اثرات بھی روحانی ہوتے ہیں، اس کا تعلق بھی روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کون سے معاملات جائز ہیں اور کون سے معاملات ناجائز ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ قبضے میں ہو۔ اب ہمارے ہاں جو ایکسچینج میں، اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز امریکہ میں پڑی ہوئی ہے، امریکہ میں پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی فون پہ کہتا ہے یہ گندم یا جو بھی چیز ہے، مشین ہے، فلاں فلاں، یہ چیز میں نے اتنے کی بیچ دی۔ اب دوسرے آدمی نے وہ خریدی نہیں ہے، صرف فون پہ بات ہوئی، خرید لی لیکن قبضہ اس پہ نہیں کیا۔ وہ فون کر کے دوسرے کو کہتا ہے چیز میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، وہ تیسرے کو کہتا ہے میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، وہ چوتھے کو کہتا ہے میں اتنے کی بیچ رہا ہوں، وہ پانچویں کو کہتا ہے میں اتنے کی۔ چیز اپنی جگہ سے ہلی نہیں، کسی نے اس پہ قبضہ کیا نہیں، 100 بندوں نے اس کو خرید اور بیچ لیا۔ شریعت کی نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ لازم ہے کہ آپ اس پہ قبضہ کریں۔ ہاں شریعت یہ آپ کو اجازت دیتی ہے، یہ ریلیکسیشن آپ کو دیتی ہے کہ آپ خود قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو وکیل بنا دیں۔ مثلا وہ گندم امریکہ میں رکھی ہوئی ہے
اور آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے اس پہ قبضہ کریں. آپ امریکہ میں کسی بندے کو کہیں بھائی یہ گندم میں نے اس سے خریدی ہے, یہ آپ میری طرف سے اپنے قبضے میں لے لو. اس نے قبضے میں لے لی, اب آپ اس کو آگے بیچیں. پھر جس کو آپ نے بیچی ہے وہ اس کو قبضے میں لے, چاہے تو خود قبضے میں لے, چاہے اس کا کوئی وکیل آ کر اس پر قبضہ کرے, پھر وہ اس کو آگے بیچے. یہ وہ شریعت کا نظام ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں شریعت کا معاملات ایسٹ بیسڈ ہیں. اس کے پیچھے کوئی ایسٹ ہونا چاہیے, کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ جو پیسہ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر یہی گندم ہے اور 100 بندوں نے اس طرح اس کو بیچ دیا اور قبضے میں کسی کے بھی نہیں ہے. اب وہ پہلا جو بندہ تھا وہ پیچھے سے مکر جاتا ہے کہ یہ گندم میں نہیں دیتا, یا وہ بھاگ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو ان 100 بندوں کے پیسے ڈوبیں گے یا نہیں ڈوبیں گے؟ یہ تو میں 100 ایک مثال دے رہا ہوں, یہاں تو بہت زیادہ معاملات آگے تک چلے جاتے ہیں. پہلا بندہ اس نے کہا یہ مشین میں نہیں دیتا, یہ موبائل میں نہیں دیتا, یہ گندم میں نہیں دیتا, یا وہ بھاگ گیا یا اس سے ضائع ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا XYZ. اب 100 بندوں سے لوگ معاملہ کر چکے ہیں, 100 بندوں نے اپنے پیسے لگا دیے ہیں, سب کے پیسے جام, سب کے پیسے رک گئے. یہ کیوں رکے؟ اس لیے کہ شریعت کے اس اصول کو فالو نہیں کیا تھا. شریعت کا اصول تھا کہ اس چیز کو بیچو جو آپ کے قبضے میں ہو. اس چیز کو بیچا گیا جو قبضے میں نہیں تھی, یہ سارا معاملہ ہوا. اب یہ تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے یہ امریکہ کے اندر بہت بڑا بحران آیا تھا, جو بینکوں کے اندر سارے بینک بالکل ملیا میٹ ہو گئے, زمین بوس ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ سود کے پیچھے, جو سود کو شریعت نے حرام کیا ہے نا, اس کے پیچھے بھی یہی مسئلہ ہے کہ سود بظاہر ایسے دکھتا ہے کہ اب جیسے یہ چیز ہے نا, اب یہ دکھ تو ایسا رہا ہے کہ مارکیٹ اس سے چڑھ رہی ہے, یعنی بظاہر تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار شریعت کیوں منع کر رہی ہے, 100 بندوں کا کاروبار اس سے چل رہا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن شریعت کہہ رہی ہے نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ 100 بندوں کا کاروبار چل رہا ہے, یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ پیچھے والا جب انکار کرے گا تو ان 100 بندوں کا بنے گا کیا. شریعت کہتی ہے نہیں ایسا کاروبار نہیں چاہیے. جیسے غبارہ ہوتا ہے نا, غبارے کو آپ پھلائیں تو بہت پھول جاتا ہے, دکھنے میں تو بہت بڑا لگتا ہے, لیکن آپ ایک سوئی اس میں چبوئیں تو سب اس کی ہوا نکل جائے گی, سب ختم ہو جائے گا. تو ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ غبارہ تو اتنا بڑا ہے, لیکن شریعت کی نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں ہے, کوئی ایسٹ نہیں ہے, ایک سوئی اس میں چبو گے تو سارے نیچے جائیں گے. اس لیے شریعت کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی ایسٹ, کوئی اثاثہ, کوئی سرمایہ ہونا چاہیے تاکہ وہ معاملات آگے جا کے خراب نہ ہو. تو ایک شرط اس کی یہ ہے مبیع کی کہ وہ بیچنے والے کے قبضے میں ہو, چاہے اس کے قبضے میں ہو یا اس کے کسی وکیل کے قبضے میں ہو. خود قبضہ نہیں کر سکتا انسان, کسی کو کہہ دے بھائی آپ میری طرف سے قبضہ کر لو, شریعت اس کو تو سمجھتی ہے کہ یہ اس نے قبضہ کر لیا. اور ایک آخری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ سپردگی کے قابل ہو, ڈیلیور اس کو کیا جا سکتا ہو. مثال کے طور پر پرندہ اڑ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرندہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. یا سمندر میں مچھلیاں ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہیں اس دائرے میں وہاں سے لے کر وہاں تک, یا اس میٹر سے لے کر اتنے میٹر پانی میں جو مچھلیاں ہیں یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. جس وقت یہ بیچ رہا ہے اس وقت یہ مچھلیاں اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ڈیلیور کیا جا سکے. جس وقت وہ اس پرندے کو بیچ رہا ہے اس وقت وہ پرندہ اس قابل نہیں کہ اس کو ڈیلیور کیا جا سکے. تو ایک بنیادی شرط اس کی یہ کہ اس کو ڈیلیور بھی کیا جا سکتا ہو. لہٰذا کسی بھی ایسی چیز کی بے جائز نہیں ہے, اور ظاہر ہے اس کا تعلق قبضے کے ساتھ ہے. جو چیز انسان کے قبضے میں نہیں ہوتی وہ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا. ڈیلیور کیسے کرے گا جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں؟ لہٰذا اڑتے پرندے کی بے, یا سمندر میں مچھلی کی بے, یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ ڈیلیور نہ کر سکتے ہیں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. یہ شرائط ہیں مبیع کی. تو پہلی جو ہم نے چیز پڑھی آج, وہ ہم نے شرائط پڑھی کس چیز کی؟ ایجاب اور قبول کی. پہلی شرائط ہم نے کن چیزوں کی پڑھی ہے؟ ایجاب اور قبول کی, کہ ایجاب اور قبول آپس میں مطابق ایک موافق ہونا چاہیے, اس کی مجلس ایک ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. پھر دوسری جو ہم نے آج چیز پڑھی کہ مبیع کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے. جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ موجود ہو, معلوم ہو, متعین ہو,
قبضے میں ہو, اس کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہو. ان ساری شرائط کے بعد شریعت کسی کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. نہیں تو کسی کا موبائل بھی میں لے کے بیچ دوں گا کہ یہ موبائل میں آپ کو بیچ رہا ہوں, ظاہر ہے شریعت تو اس کو الاؤ نہیں کرے گی, اور شریعت یہ نہیں کہے گی کہ اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی اس لیے کہ اس نے بیچ دیا. تو مبیع کے اندر اس لیے کہ جو موبائل میں کسی اور کا بیچ رہا ہوں یہ میری اونرشپ میں نہیں ہے, میری ملکیت میں نہیں ہے, لہٰذا کسی دوسرے کی چیز میں آگے نہیں بیچ سکتا. کوئی چور چوری کرتا ہے, موبائل لیتا ہے کسی سے, تو اب وہ چور آگے اس چیز کو بیچ, شریعت کی نظر میں اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے. اب یہ اسی کی چند تھوڑی وضاحت کی ہے کہ جو چیز موجود نہیں اس کا بیچنا جائز نہیں, میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. اسلامی تعلیمات اور قانونی لحاظ سے اس چیز کے بیچنے کی اجازت ہو, یہ بھی ایک شرط ہے. مثال کے طور پر کسی چیز پر اگر حکومت پابندی لگا دیتی ہے کسی چیز کے بیچنے یا خریدنے پر, اس کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہوتا. فقہاء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ اگر کسی وقت حکومت یہ اعلان کر دے کہ خربوزہ بیچنا ناجائز ہے یا خربوزہ بیچنا الاؤ نہیں ہے, تو کسی بھی شخص کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا, نہ اس کا بیچنا جائز ہوگا نہ اس کا خریدنا. اس لیے کہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ تمام جائز کاموں میں حکومت وقت کی بات ماننا واجب ہے. ہر وہ چیز جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو, ان تمام باتوں میں حکومت وقت کی بات ماننا شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ واجب ہے, اور اس کی خلاف ورزی کرنے والا شریعت کی نظر میں گناہ گار ہے. مثال کے طور پر سگنل حکومت نے لگائے ہیں اور حکومت نے کہا ہے کہ بھائی جب ریڈ سگنل ہو تو آپ نے گاڑی آگے نہیں لے کے جانی. اب یہ ایک جائز کام ہے اور حکومت نے آپ کو پابند کیا ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ نے گاڑی نہیں چلانی. اب اس ریڈ سگنل کی پابندی کرنا واجب ہے, اس کی خلاف ورزی کرنے والا جہاں حکومت کا مجرم ہے وہاں شریعت کا بھی مجرم ہے. تو ہر جائز کام میں حکومت کی بات ماننا بھی واجب ہے. ہاں جو چیز ناجائز ہے, حرام ہے, تو ناجائز کام میں تو کسی کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, ناجائز کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. ناجائز کام پر کوئی کسی کو مجبور, شریعت کا حکم ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کریں. جائز چیزوں کی بات ہو رہی ہے, لہذا کسی ایسی چیز کا, آپ جیسے پچھلے دنوں یہ پابندی لگی تھی, پتہ نہیں ابھی ہے یعنی یہ ماوا اور گٹکا وغیرہ بیچنے پر, تو اب اگر شریعت کی طرف سے پابندی ہے, بعض لوگ اس کو بلیک میں بیچ رہے ہوتے ہیں, خفیہ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ گناہ کا کام ہے. جہاں حکومت کی خلاف ورزی ہے قانون کی, وہاں شریعت کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے. لہٰذا ایک شرط اس کی یہ ہے کہ اس کا بیچنا شرعاً اور قانوناً جائز ہو. کسی ایسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے جس پر حکومت کی طرف سے پابندی ہو کہ اس چیز کو نہیں بیچا جا سکتا. اسی طرح ایک شرط یہ کہ مبیع اور ثمن دونوں معلوم ہو. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ معلوم ہونی چاہیے چیزیں, کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور کتنے پیسوں کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک نامعلوم ہو تو اس سے بعد میں جھگڑا پیدا ہوگا. ظاہر ہے جب معلوم نہیں ہے کہ کتنے کی بیچی یا کیا چیز بیچی, تو یہ بعد میں جھگڑے کا سبب بنے گا. بائے جو چیز بیچ رہا ہو یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ ڈیلیوری اس کی ہو سکتی ہے, اور بائے جو چیز بیچ رہا ہو وہ اسے خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو. گم شدہ گھڑی ملنے سے پہلے بیچنا جائز. کسی کی گھڑی گم ہو گئی, موبائل گم ہو گیا, گاڑی گم ہو گئی, لیپ ٹاپ گم ہو گیا, اب وہ گم ہے, ملا نہیں ہے اس کو, وہ اس کو کہتا ہے بھائی جو میرا موبائل گم ہو گیا ہے وہ میں آپ کو 10,000 کا بیچ رہا ہوں, اگر مل گیا تو تمہارا ہو جائے گا. تو یہ بیچنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ بیچ رہا ہے اس وقت وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. لہٰذا کسی بھی ایسی چیز کی بے جائز نہیں جس کو ڈیلیور نہ کیا جا سکتا ہو. مبیع کے لیے ضروری ہے کہ بائع کے قبضے میں آ چکی ہو. بغیر قبضہ کیے کسی چیز کو آگے بیچنا اس کو شارٹ سیل کہا جاتا ہے, اور یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ عام ہے. تو شارٹ سیل شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. مبیع کے لیے ضروری ہے کہ بائع کی ملکیت ہو. یہ بات بھی ہم واضح کر چکے ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ قبضے کے بارے میں شریعت یہ مجبور نہیں کرتی انسان کو کہ آپ خود قبضہ کرو, بلکہ شریعت نے اس کی مختلف صورتیں بتائی ہیں کہ قبضہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اب ایک قبضہ ہوتا ہے جس کو
قبضہ حقیقی قبضہ کہا جاتا ہے، فزیکل پوزیشن آپ اس کی لے لیتے ہیں۔ فزیکل قبضے کا مطلب یہ کہ موبائل تھا، میں نے خریدا اور میں نے اس کو ہاتھ میں لے کے جیب میں ڈال دیا، اب شریعت کہتی ہے کہ اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ دوسرا قبضہ ہوتا ہے جو فزیکل نہیں ہوتا، کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، شریعت اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ قبضہ ہے، اگرچہ دکھنے میں وہ قبضہ محسوس نہیں ہوتا، اور اس کی تعریف شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں یہ ہے اس چیز تک رسائی اور حقیقی قبضے کے راستے میں ممکنہ تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ مثال کے طور پر مشین، یہ ہوتا ہے اسلامی بینک جو کبھی کسی کمپنی کو مشین بیچتے ہیں یا کوئی بھی چیز بیچتے ہیں تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی وہ چیز خرید لیتی ہے اور بینک کو بتا دیتی ہے فون کر کے کمپنی خریدنے کے بعد کہ بھائی ہم نے یہ چیز خرید لی ہے، اور بینک کو اطلاع بھی دے دیتی ہے کہ آپ آنا چاہیں، کسی کو بھیجنا چاہیں، وہ اس کو قبضے میں لینا چاہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کے قبضے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ساری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، بینک اپنا بندہ بھیج دیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے یا اس کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یا اس کے کاغذات لے لیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ میرے ہینڈ اوور ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب پھر یہ کمپنی دوبارہ بینک کے پاس جاتی ہے اور بینک سے اس چیز کو خریدتی ہے۔ اسلامی بینک جو معاملہ کرتے ہیں کمپنیوں کے ساتھ، اس کی ایک مثال بتا رہا ہوں۔ جیسے کمپنی کو ایک مشین چاہیے نا، تو بسا اوقات بینک کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو مشین نہیں ہے، آپ ایسا کریں میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ میرے لیے مشین خرید لیں۔ اس لیے کہ اپنے لیے تو کمپنی ڈائریکٹ خریدے گی تو بینک کو نفع نہیں ملے گا نا۔ اگر بینک اس کو یہ کہہ دے بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، تو اسلامی بینک کبھی بھی پیسے تو دیتا نہیں ہے، پیسے پر تو نفع لینا سود ہے۔ تو اسلامی بینک کیا کرتا ہے؟ اسلامی بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ مشین تمہیں چاہیے، میں تمہیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، تم 10 لاکھ روپے لو اور جا کر یہ مشین میرے لیے کیا کرو؟ خریدو، تم میرے وکیل ہو۔ وہ کمپنی جاتی ہے اور مارکیٹ سے اس مشین کو خرید لیتی ہے۔ اب یہ جو بینک، یہ جو کمپنی نے مشین خریدی، یہ اب کس کی ملکیت میں؟ بینک کی ملکیت میں، اس لیے کہ کمپنی نے اس کو اپنے لیے نہیں خریدا۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں 10,000 روپے دیتا ہوں کہ بھائی مجھے صدر سے جا کے موبائل لا کے دے دو، اب صدر سے انہوں نے جا کے موبائل خرید لیا تو وہ ان کی ملکیت نہیں ہے، وہ میری ملکیت ہے۔ وہ اگر ضائع ہوگا تو میری ملکیت سے ضائع ہوگا، ان کی ملکیت سے ضائع نہیں ہوگا۔ اب کمپنی اس پر قبضہ، کمپنی اس کو لے لیتی ہے، پھر بینک کو فون کرتی ہے کہ بھائی یہ مشین آپ نے 10 لاکھ روپے دیے تھے، یہ مشین ہم نے خرید لی ہے، آپ اپنا بندہ بھیجو اور اس پر قبضہ کر لو۔ بینک کیا کرتا ہے؟ بینک اپنا بندہ بھیجتا ہے، جو اسلامی بینک ہوتا ہے وہ جا کر، اس میں بہت سارے بینک گڑبڑ بھی کرتے ہیں، یعنی پریکٹس میں کبھی کبھی وہ فون پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے گڑبڑ تو چل رہی ہوتی ہے ہر جگہ ہی، لیکن اصولی طور پر جو طریقہ کار ہے وہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بینک اپنا بندہ بھیجتا ہے اور وہ جا کر اس کے جو بھی کاغذات ہیں، جو بھی چیزیں، وہ اپنے ہینڈ اوور کر لیتا ہے۔ ہینڈ اوور کرنے کے بعد وہ جب بینک کو ہینڈ اوور کرتا ہے، پھر یہ کمپنی دوبارہ بینک کے پاس جاتی ہے اور بینک کو کہتی ہے کہ یہ مشین آپ مجھے بیچ دیں۔ تو بینک نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی خریدی ہوتی ہے، تو بینک اس کو کہتا ہے میں 12 لاکھ روپے کی آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے بینک اس سے نفع کما لیتا ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ وہ اس کو 10 لاکھ روپے دیتا اور 12 لاکھ روپے اس سے واپس لیتا، تو یہ کیا ہو جاتا؟ سود ہو جاتا۔ اسلامی بینک اس طرح نہیں کرتا، اسلامی بینک یہ پورا پروسیس کرتا ہے۔ میں جو اس میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب کمپنی بینک کو فون کرتی ہے کہ ہم نے یہ مشین خریدی ہے، آپ اپنا بندہ بھیج کر اس کا قبضہ لے لیں۔ اب یہ جو اس نے فون کیا، اس کا مطلب اس کے قبضے میں موجود تمام رکاوٹوں کو اس کمپنی نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیے۔ شریعت میں اس کو تخلیہ کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں، کہ آپ اس کا رستہ صاف کر دیں کہ جب وہ آنا چاہے، جس وقت آنا چاہے وہ اس پہ قبضہ کر لے۔ شریعت اس کو بھی قبضہ تصور کرتی ہے، اس کو بھی شریعت قبضہ تصور کرتی ہے۔ شریعت اس کو یہی سمجھے گی جب آپ نے بینک کو فون کر دیا کہ بھائی چیز آ گئی ہے، آپ اپنا بندہ بھیج کر اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، بینک آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب بینک کو آپ نے بتا دیا، رستہ اس کے لیے صاف کر دیا، اس کو شریعت یہ سمجھے گی کہ بینک نے اس پر کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ مشین ضائع ہوتی ہے
یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا آگ لگتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بینک کا ضائع ہوا ہے, کمپنی کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا, اس لیے کہ کمپنی نے تو اس کے لیے خریدا تھا ایک وکیل کی حیثیت سے اور کمپنی کے ہینڈ اوور کر دیا ہے, اب بینک کے ہینڈ اوور کر دیا, اب بینک ہی کا نقصان ہوگا, نفع ہوگا تو بینک کا نفع ہوگا. تو قبضے کی شریعت میں دو صورتیں ہیں, لہذا کسی ایسی چیز کو بھی آگے بیچا جا سکتا ہے جس پر آپ نے فزیکل قبضہ تو نہیں کیا لیکن حکمن اس پر آپ نے قبضہ کر لیا, اس کو بھی آپ آگے بیچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم نے پڑھا کہ کسی ایسی چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جو قبضے میں نہ ہو, تو قبضے سے مراد یہ دونوں قبضے ہیں کہ نہ تو اس کی فزیکل پوزیشن میں ہو نہ کنسٹرکٹیو پوزیشن میں ہو اور وہ اس چیز کو آگے بیچ رہا ہو تو شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک قبضہ بھی ہو تو ایسی صورت میں اس کو آگے بیچنا جائز ہے. تو یہ تو ہمارا پہلا سبق تھا جو آج مکمل ہوا ہے, جو پہلے دن کا سبق تھا یہ ابھی مکمل ہوا ہے. اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز چیزیں ہیں, بیع سلم اور بیع استثناء, یہ آگے آ جائے گا کہ یہ جو ہم نے شرائط ذکر کی ہیں کہ قبضہ ہو, تو بیع سلم ایک ایسی بیع ہے جس کو شریعت نے الاؤ کیا ہے اور اس میں وہ چیز بیچنے والے کی قبضے میں بھی نہیں ہوتی لیکن شریعت پھر بھی اس کو الاؤ کرتی. اس کی ڈیٹیل آگے آ جائیں گی انشاءاللہ. ابھی ہم تھوڑا آگے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ چیزیں آگے ابھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی, یہ ساری اسی پر تفریح ہے, اسی پر منحصر ہیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ خرید و فروخت کی ناجائز جو بڑی بڑی میجر پروہیبٹڈ جو ٹائپس آف سیل اور پرچیز ہے وہ کون کون سی ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہے, آگے ہم اس کی طرف آگے تفصیل میں چلتے ہیں. علامہ ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ احکام القرآن کے اندر 56 ناجائز معاملات ذکر کیے ہیں اور 56 ناجائز معاملات ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ یہ جو 56 معاملات ذکر کیے گئے اس کے ناجائز ہونے کی ان 56 کے 56 معاملات میں ان 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ کیا ہے, ناجائز ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان 3 چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا معاملہ جائز ہوتا ہے کون سا ناجائز ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز جس کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہوتا ہے ناحق طریقے سے دوسرے کا مال کھانا. اب یہ تو ہم سب کو ہی سمجھ میں آتا ہے, قرآن کریم نے اس کو منع کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے, کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, اب وہ بچہ ہے, اب اس بچے کا مال وہ کھا رہا ہے, یتیم ہے, اپنا بھتیجا ہے یا کوئی بھی ہے جو اس کی میراث میں مستحق ہوتا ہے, اب یہ اس کی چیز کو یا بیچ رہا ہے یا اس کو خرید رہا ہے یا سستے داموں, مثال کے طور پر اس چیز کی مارکیٹ ویلیو 10,000 ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے چلو یہ تو ویسے ہی یتیم ہے اسے 5,000 کی خرید لو. اب یہ ناجائز طریقے سے اس یتیم بچے کا مال کھا رہا ہے. جہاں بھی یہ چیز آئے گی, یہ فیکٹر جہاں بھی آئے گا, یہ اصول ہے, جہاں بھی یہ فیکٹر آئے گا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہوگا, شریعت اس پر منع لگائے گی, روک لگائے گی کہ ایسا کوئی بھی معاملہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ, ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اس کو شریعت نے منع کیا ہے, قرآن کریم کی واضح آیت ہے. لہذا کسی کا حق بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا. دوسرا اصول یہ تو بالکل واضح ہے, یہ تو انسان کی کامن سینس اس کو بتا دیتی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ پڑھنا پڑے یا قرآن حدیث پڑھنا پڑے. خود انسان کو اس کی عقل, اس کا دل بتا دیتا ہے. حدیث شریف ایسی چیزوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے استفتی قلبک, اپنے دل سے مسئلہ پوچھو. ایسے مسئلے کسی مفتی سے نہیں پوچھنے چاہیے, ایسے مسئلے اپنے دل سے پوچھنے چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال جیسے میں نے دی کہ ایک یتیم کا مال ہے,
اور اس کی مارکیٹ ویلیو 10,000 ہے اور آپ وہ چیز 5,000 میں خرید رہے ہیں اور جاتے پوچھتے ہیں کسی مفتی صاحب سے کہ میں 5,000 میں خرید سکتا ہوں یا نہیں، تو کیا یہ مفتی سے پوچھنے کی بات ہے؟ یہ مفتی سے نہیں، دل سے پوچھنے کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے البر مطمئن الیہ النفس واطمئن الیہ القلب والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی وہ ہوتی ہے جس پر دل مطمئن ہو، اور برائی وہ ہوتی ہے جو دل میں کھٹکے اور آپ کو یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے. جب آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چل جائے، اس کا مطلب اس میں دال میں کچھ کالا کالا ہے، لہذا اس کا مطلب آپ وہ ناجائز معاملہ کر رہے ہیں. پہلا اصول یہ ہے. دوسرا اصول جس کو شریعت غرر کہتی ہے، غرر کا مطلب ہوتا ہے انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال جس معاملے میں آ جاتی ہے. کسی چیز کے بارے میں یہ آگے اس کی وضاحت آ جائے گی کہ غرر کس چیز کو کہا جاتا ہے. جیسے جوا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہے غرر کی. جوا کوئی کھیلتا ہے، اب جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو اس کے وہ پیسے بھی جاتے ہیں اور یا اس کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے. اب یہ جو معاملہ جوئے کا ہو رہا ہوتا ہے یہ غیر یقینی ہوتا ہے. غیر یقینی کا مطلب اس وقت معاملہ کرتے وقت اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ان پیسوں کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. ایسی ہر چیز پر شریعت منع کرتی ہے جس چیز میں غرر ہو. غرر دھوکے کو بھی کہتے ہیں، غیر یقینی صورتحال کو بھی کہتے ہیں. تیسری چیز جس معاملے میں بھی سود انوالو ہوگا، انٹرسٹ، وہ معاملہ شریعت کی نظر میں کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا. تو یہ 3 بنیادی اصول ہیں معاملات کے ناجائز ہونے کے. اب پہلی چیز تو جیسے میں نے عرض کیا، وہ پہلی چیز تو بالکل واضح ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ بالکل واضح ہے. یہ ساری چیزیں تقریباً ہم ابھی پچھلے سبق میں عرض کر چکے ہیں. فریقین کی رضامندی ہو، عوضین معلوم ہو، کوئی شرط فاسد نہ ہو، چیز فروخت کنندہ کے قبضے میں ہو، قبضہ کرانے میں کوئی مشکل نہ ہو، یہ ساری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ دوسرا اصول ہے معاملات کے ناجائز ہونے کا، جس کو غرر اور قمار، قمار جوئے کو کہتے ہیں، اور غرر جیسے میں نے بتایا غیر یقینی صورتحال. یہ اس کی تعریف ہے. کسی بھی عقد کے عوضین یا مدت وغیرہ میں ایسی جہالت یا بے یقینی پائی جائے جو بعد میں اختلاف اور جھگڑے کا باعث بنے. عوضین کا مطلب ہوتا ہے عوض، 2 عوض. مثال کے طور پر میں موبائل 10,000 کا بیچ رہا ہوں تو 10,000 روپے ایک عوض ہے اور موبائل دوسرا عوض ہے. ان دونوں کو کہا جاتا ہے عوضین. 10,000 روپے یہ ایک عوض ہے اور موبائل دوسرا عوض ہے. اب موبائل کے اندر یہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو مبیع، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یا جس پیسے کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے، جس قیمت پہ بیچی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی جہالت ہو. جہالت کا مطلب کوئی بھی چیز غیر معلوم ہو اور ایسی اس کے اندر جہالت ہو جو بعد میں جھگڑے کا سبب بن سکتی ہو. میں نے اس کی مثالیں جیسے عرض کی کہ واضح نہیں ہے یہ چیز کتنے کی بیچی، یہ کیا چیز بیچی. اب یہ ایسی چیز ہے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح مدت میں، مدت کا مطلب جو آپ پیمنٹ کریں گے اس کو تو کتنی مدت میں کریں گے یہ پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں موبائل خرید رہا ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن پتہ نہیں کب دوں گا. اب شریعت کی نظر میں ایسا کوئی بھی معاملہ جائز کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ انسرٹینٹی ہے، اس میں غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہ آپ سے 1 مہینے بعد پیسے مانگے گا، 2 مہینے بعد مانگے گا، 3 مہینے بعد مانگے گا، سال بعد مانگے گا. معاملہ واضح نہیں ہے. تو مبیع کا مطلب جو چیز بیچی جا رہی ہے، سمن کا مطلب جو اس کی قیمت ہے. اسی طرح مدت. ان تینوں چیزوں میں کہیں کوئی ایسی جہالت پائی جا رہی ہو، کوئی ایسی غیر معلوم چیز پائی جا رہی ہو جو بعد میں اختلاف کا سبب بن سکے. اب اس کی یہ چند مثالیں دی ہیں غرر کی. شکاری کے جال کی بے، یہ اس کی ایک مثال ہے. شکاری کے جال کی بے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا
مچھلی کا شکار کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ جال میں پھینک رہا ہوں, اس جال میں جتنی مچھلی آئیں گی وہ میں تمہیں 10,000 کی بیچتا ہوں. اس جال میں, یا یہ جال میں نے ڈالا ہوا ہے, میں ابھی نکالوں گا. مختلف جال ہوتے ہیں, کوئی ایک دن کے لیے ڈلتا ہے, کوئی پورے پورے مہینے کے لیے بھی ڈالتا ہے, مختلف. اب وہ یہ کہے کہ بھائی اس دفعہ جو میں جال ڈالوں گا, یا 1 مہینے تک میں جتنی بھی مچھلی شکار کروں گا وہ میں تمہیں 50,000 کی بیچ رہا ہوں. تو یہ بے جائز ہوگی ناجائز ہوگی؟ ناجائز ہوگی. اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں ناجائز ہونے کی. پہلی وجہ کیا ہے, آپ بتائیں وجہ کیا ہے ناجائز ہونے کی؟ اس کی ملکیت میں نہیں ہے. اس کی ملکیت, بھائی سمندر کی مچھلیاں تو اس کی ملکیت نہیں ہے. دوسری وجہ کیا ہے, اس کے قبضے میں نہیں ہے. تیسری وجہ کیا ہے, یہ اس کو ڈیلیور فی الحال معاملے کے وقت اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اب یہ ساری چیزیں سبب بن رہی ہیں, انسرٹینٹی پیدا کر رہی ہیں, یہ اس میں غیر یقینی کیفیت پیدا کر رہی ہیں. معاملے میں شک کا یا جہالت کا عنصر آ رہا ہے کہ معاملہ غیر واضح ہے, واضح نہیں ہے, کلیئر کٹ جیسے میں نے بتایا وہ معاملہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے شریعت کہتی ہے ایسا معاملہ کرنا جائز. آپ اس وقت مچھلی بیچ سکتے ہیں جب آپ اس کو شکار کر لیں, شکار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آ جائے, آپ پھر کہیں کہ بھائی یہ مچھلی میں اتنے 1,000 کی بیچ رہا ہوں یا اتنے کی بیچ رہا ہوں, شریعت کہتی ہے کہ آپ بیچ دیں. لہذا کوئی بھی ایسی بیع جس کے اندر یہ صورتحال ہو وہ جائز نہیں. اسی طرح حمل کی بیع, حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی یہ کہے کہ اس گائے کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, یا اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں بھی کیا ہے, غرر ہے. آپ کو اگر وہ یہ کہے کہ ابھی میرے کو ڈیلیور کریں, آپ ڈیلیور اس کو نہیں کر سکتے, وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے. لہذا ایسی چیز کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. فصلوں کی کٹائی تک بیع, جس کی میں تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ فصل کی بیع کر رہے ہیں اور فصل میں ابھی کچھ ہے نہیں, آپ یہ کہیں کہ بھئی اس میں جو گندم لگے گی وہ میں آپ کو بیچتا ہوں, یا جب اس کی کٹائی ہوگی, کٹائی کے بعد جو اس سے گندم نکلے گی, جو نکلے گا, جو بھی اناج نکلے گا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, تو اس کی بیع جائز نہیں ہے. اسی طرح دودھ کی بیع, جبکہ وہ ابھی جانوروں کے تھنوں میں ہو, دودھ بیچ رہا ہے کوئی شخص, وہ کہے کہ اس جانور کے تھن میں جو دودھ ہے وہ میں آپ کو اتنے 1,000 اتنے روپے کا یا اتنے 100 کا آپ کو بیچ رہا ہوں, تو یہ بیچنا جائز. اس وقت شریعت کہے گی بیچنا جائز ہے جب وہ دودھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے, پھر آپ کہیں کہ میں یہ دودھ بیچ رہا ہوں. یہ اس کی چند مثالیں ہیں کہ کسی بھی عقد کے دونوں عوض جو ہیں, جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اور جس چیز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے, ان میں کوئی ایسی جہالت اگر ہے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے, شریعت کی نظر میں وہ جائز. اس کو کہا جاتا ہے غرر, اسی کو کہا جاتا ہے انسرٹینٹی. اور یہ ساری چیزیں جیسے میں نے بتایا انہی پر منحصر ہے جو ہم نے ابھی پچھلی پریزنٹیشن میں دیکھی, کہ معلوم ہو, متعین ہو, قبضے میں ہو, ملکیت میں ہو, ڈیلیور کی جا سکتی ہو, یہ ساری اسی پر منحصر ہیں. جب وہ ساری شرائط پوری ہوں گی تو غرر ہو ہی نہیں سکتا. غرر ہوتا ہی اس وقت ہے جب ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط کیا ہو, نہ پائی جا رہی ہو, تو اس میں غرر آ جاتا ہے. دوسری چیز جو اسی غرر کی قسم ہے, جس کو قمار کہا جاتا ہے, جس کو جوا کہا جاتا ہے. جوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یا کوئی شخص پیسے لگاتا ہے, اب وہ پیسے لگا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ مجھے اس کے عوض میں کیا ملے گا, اس کا عوض غیر معلوم ہے, اس کا عوض نامعلوم ہے. کوئی 10,000 روپے جوئے میں لگا رہا ہے, تو اب وہ 10,000 روپے کے بدلے میں اس کو کیا مل رہا ہے, یہ 10,000 روپے تو ایک عوض ہے نا, اس کے بدلے میں ملنے والی چیز دوسری عوض ہے. تو یہ 10,000 تو معلوم ہے, اس 10,000 کے بدلے میں جو مل رہا ہے وہ کیا ہے, نامعلوم ہے, غیر معلوم ہے. لہذا یہ معاملہ کرنا بھی شریعت کی نظر میں کیا ہے, ناجائز. اسی کو جوا کہا جاتا ہے, اور جوئے کے ناجائز ہونے کی وجہ غرر ہے. اس کو عربی میں فقہ میں کہا جاتا ہے تعلیق التملیک علی الخطر, کہ آپ کسی چیز کی تملیک اور ملکیت کو ایک خطرے پر معلق کر رہے ہیں, یعنی یقینی صورتحال اس میں نہیں ہے. اس کی چند مزید مثالیں, یہ انشورنس ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے, سرکس میں ہونے والی جو انعامی بیوعات ہیں, شرط جو لگائی جاتی ہے. اب دیکھیں انشورنس میں جو انشورنس آدمی
پیسے دیتا ہے انشورنس میں، بیمہ کرواتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کرواتا ہے یا بچوں کا کرواتا ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف اس کی قسمیں ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دے رہا ہوتا ہے پیسے کہ بھائی اتنے پیسے میں جمع کرا رہا ہوں. اب اس کے عوض میں اس کو کیا ملے گا؟ آیا اس کو اس کا اپنا اصل سرمایہ ملے گا، یا اس کو اس پر کچھ نفع ملے گا، یا یہ مال اس کی اولاد کو ملے گا؟ مثال کے طور پر جو زندگی کا انشورنس ہوتا ہے، بیمہ، لائف انشورنس، اس کی اگر ہم مثال لیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے انشورنس میں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، اس کی ایک ٹرم ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے کہ 10 سال تک آپ پیسے، وہ کمپنی جو معاہدہ کرتی ہے اس میں ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ 10 سال کا معاہدہ یا 20 سال کا یا 30 سال کا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 10 سال میں اگر یہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں کو اتنے پیسے ملیں گے. اگر یہ 10 سال میں نہیں مرا اور 10 سال میں ہمارا معاملہ پورا ہو جاتا ہے تو اس نے جتنے پیسے دیے اس پر اس کو اتنا اضافی نفع دے دیا جائے گا. اب یہ جو پیسے لگانے والا شخص ہے، اس کے پیسے تو معلوم ہے، اس کے عوض میں اس کو جو چیز مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ نامعلوم ہے. وہ غیر معلوم ہے کہ اس 10 لاکھ روپے لگانے کے بعد اس کو بدلے میں کیا ملے گا. آیا اس کے بچوں کو اتنے پیسے ملیں گے یا اس کو اس پیسے پر سود ملے گا؟ اب اگر سود مل رہا ہے تو اس میں ناجائز ہونے کی ایک دوسری وجہ آ جائے گی کہ یہ سودی معاملہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. تو یہ بھی غرر ہے، یہ بھی انسرٹینٹی، اس کو بھی جوا کہا جاتا ہے. اسی طرح ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ آج کل بڑی اس طرح کی کمپنیاں آ رہی ہیں اور اس طرح کی بہت مارکیٹنگ کرتی ہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ بناتی ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ اتنے پیسے لگائیں کمپنی میں اور اتنے پیسے لگانے کے بعد آپ 10 گاہک ہمیں ڈھونڈ کے دیں. وہ 10 گاہک اگر ہم سے یہ چیز خریدیں گے تو ان میں اتنا کمیشن آپ کو دیں گے، اتنا کمیشن آپ کو دیں گے. پھر وہ 10 گاہک میں سے ہر گاہک کو کمپنی اپنا ایجنٹ بناتی ہے. ہر ایجنٹ کو یہ کہتی ہے کہ آپ 10 گاہک پکڑو یا 20 پکڑو، ہر گاہک پہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. یہ مختلف لیول پہ جا کے اس کی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ مارکیٹنگ ہوتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو پہلا شخص کمپنی میں پیسے لگا رہا ہے، کمپنی میں جو پہلا شخص پیسے لگا رہا ہے وہ پیسے واپس نہیں کیے جاتے. یہ اصول ہوتا ہے تمام ملٹی لیول کمپنیوں میں جو مارکیٹنگ کرتی ہیں اس طریقے سے. مثال کے طور پر آپ نے شروع میں 10,000 روپے جمع کرائے، اب یہ 10,000 روپے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اب آپ نے اگر 10 بندے ان کو ڈھونڈ کے دے دیے تب تو اچھا ہے کہ 10 بندے ڈھونڈ کے دے دیے اور ایک بندے پر آپ کو 5,000 روپے یا 1,000 روپے کمیشن مل رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ 10,000 روپے دینے کے بعد کوئی گاہک ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوتے، آپ کوئی گاہک ان کو تلاش نہیں کر کے دے سکتے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو آپ کے 10,000 روپے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ڈوب گئے، وہ چلے گئے. اس کا مطلب جو 10,000 روپے آپ نے دیے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کو چیز مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ غیر معلوم ہے، وہ نامعلوم ہے، مجہول ہے، پتہ نہیں ہے کیا چیز مل رہی ہے آپ کو. لہٰذا یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے، یہ بھی جوا ہے، اس میں بھی انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے. اسی طرح سرکس میں ہونے والی جو شرط لگائی جاتی ہے، شرط لگائی جاتی ہے کہ پاکستان جیتے گا یا فلاں جیتے گا. وہ کہتا ہے پاکستان جیت گیا تو اتنے میں آپ کو یہ دوں گا، وہ کہتا ہے فلاں جیت گیا تو اتنے میں دوں گا. اب آپ پیسے تو لگا رہے ہیں لیکن اس کا جو عوض ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ نامعلوم ہے کہ کس چیز پہ آپ لگا رہے ہیں پیسے. یہ معاملہ کیا ہے؟ نامعلوم ہے اور مجہول ہے اور غیر واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے. اس کی وجہ سے شریعت اس کو بھی کیا کہتی ہے؟ ناجائز کہتی ہے. اسی طرح جو سرکس میں ہونے والی انعامی بیوعات ہیں، اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں. جس طرح وہ نہیں پھینکتے تھے پہلے، پتہ نہیں ابھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ آپ ہی جس چیز پہ یہ آ گیا وہ آپ کی ہو گئی. اب یہ سرکس ہے ایک طرح سے کہ بھائی آپ یہ رنگ پھینکیں، یہ بسکٹ پر آ گیا تو وہ آپ کا ہو گیا، موبائل پر آ گیا تو وہ آپ کا ہو گیا. اب آپ نے 20 روپے تو دے دیے لیکن اس 20 روپے کے بدلے میں آپ کو کیا چیز مل رہی ہے وہ واضح نہیں ہے. اس کو بھی غرر کہا جاتا ہے، یہ بھی انسرٹینٹی ہے. لہٰذا شریعت کے 2 بنیادی اصول، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم سمجھ سکیں. پہلا اصول، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، جس معاملے میں بھی یہ چیز انوالو ہوگی وہ معاملہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہوگا. دوسرا اصول انسرٹینٹی، غرر.
دھوکہ، قمار، جس معاملے میں بھی انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال آئے گی، شریعت اس پر حکم لگائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ مزید آگے کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے